سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ان کو اچھے سے ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ ان پر سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سواری کرنے کی کوشش کرتا وہ گھوڑے زمین پر گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند تھے کہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ ان گھوڑوں پر سختی کرے، مار پیٹ کر کے انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کرے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کروا دی تھی کہ جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کرے گا اسے 1,00,000 سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ اس سونے کی لالچ میں کئی لوگ آئے، لیکن گھوڑے سے گر کر اپنی ٹانگیں اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا، میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ تھوڑا حیران ہوا۔ خیر، اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ ٹرینر بولا کہ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جس میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں، میں انہی گھوڑوں کی دیکھ بھال کروں، ان کے ساتھ کھانا کھاؤں، انتظام کروں۔ اس وجہ ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اندر آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ بادشاہ نے سوچا کہ جہاں اتنا کیا وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، تمہاری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آ گیا اور سبھی گھوڑے ایک بڑے سے باڑے میں لے جا کر اس نے کھلے چھوڑ دیے۔ اب چاروں گھوڑے باڑے کے اندر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اب ٹرینر نے کیا کیا کہ باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ کچھ دیر دوڑ بھاگ کرنے کے بعد انہوں نے گھوڑے کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اس باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے اب بھی باڑے کے اندر تھے، کسی کو کوئی رسی نہیں بندھی تھی۔ شام کو وہ ٹرینر پھر اٹھا اور باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑتا تو گھوڑے بھی اس کے ساتھ دوڑتے۔ جب شام ہوئی تو اس نے گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود بھی اپنا کھانا کھایا، گھوڑوں کو رسی سے باندھا اور خود بھی ان کے ساتھ زمین پر چٹائی پر بچھا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو ٹرینر گھوڑوں کو کھول کر باڑے میں بھاگنے لگا۔ اب یہی اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ ٹرینر دن بھر گھوڑوں کو کھلا رکھتا، انہیں کھانا کھلاتا، پلاتا، نہلاتا، پیار کرتا، ان سے کھیلتا اور شام کو انہی کے ساتھ سو جاتا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے بھی اس ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے میں ٹرینر دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی ٹریننگ پسند آئی، وہ واپس چلے گئے۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں، بالکل ریڈی ہیں۔ بادشاہ خوشی خوشی انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھایا۔ سبھی گھوڑے آرام سے باڑے کے کنارے کنارے دوڑ رہے تھے، کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرینر نے کہا کہ پہلے میں نے ان کے ساتھ رہ کر ان کو آزادی دے کر ان کا دوست بن گیا، میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا، پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا، یہ بھی میرے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش کی۔ شروع میں یہ اسے گرا دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ ہو گئے، دوڑنے لگے۔ ان کی کمر پر بیٹھتا تھا، جب یہ کھڑے رہتے مجھے پیٹھ پر بٹھانے لگے تو میں ان کے پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑنے لگا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ جان کر بہت خوش ہوا۔ اس نے سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر بھی رکھ لیا۔ دوستو، اب تھی یہ کہانی جو آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھنا ہے، کیا سبق ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ بات کچھ ایسی ہے کہ ہر انسان کے اندر، اسی دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر بھی ایسے ہی 4 گھوڑے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ پریشانی کا گھوڑا، غصے کا گھوڑا، گھمنڈ کا گھوڑا اور لالچ کا گھوڑا۔ اور کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ آپ کا دماغ ہے، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری۔ آپ کو اپنی عقل سے ان 4 گھوڑوں کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ یہ چاروں
گھوڑے آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی، یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور پھر ان پر لگام لگانی ہوگی، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہی ہوگا، روز زور زبردستی سے اور ایک ہی دن میں یہ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ جیسے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں کہ پریشانی کی، اوور تھنکنگ کی، تو پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر تسلی سے غور و فکر کرنا چاہیے، اب اس مسئلے کا حل ملے گا، ورنہ پریشان ہوتے ہی رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے غصے کا گھوڑا۔ غصہ کرنے سے کسی دوسرے کا نقصان ہو نہ ہو پر اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے، کچھ باتوں پر، کچھ چیزوں پر تو غصہ آ ہی جاتا ہے، جس سے اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو غصے کا آنا لازمی ہے، لیکن کب، کہاں اور کتنا غصہ کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے، کب ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یہی ہم نے ٹرینر یعنی اپنی عقل کی مدد سے اس غصے کے گھوڑے کو آہستہ آہستہ سکھانا ہے۔ اسی طرح گھمنڈ کا گھوڑا ہے، یہ کام میں کر سکتا ہوں، اسے خود اعتمادی کہیں گے، لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اسے گھمنڈ کہیں گے۔ پر اعتماد کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، لیکن خود پر گھمنڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنی عقل کے ذریعے تیسرے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ کا گھوڑا۔ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت اور بے علمی کا ہو تو برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے رزق حلال کمانے کا ہو تو اچھا ہے، لیکن لالچ جلدی سے، غلط طریقے سے، ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا یہی فرق اپنے اس چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا چاہیے، اور زندگی میں ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ نیا کرنا چاہیے۔